بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروس التزکیہ سبق نمبر 14، پیج نمبر 145، سادگی ایمان کا جز ہے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا عرفہ اور اعلیٰ مقام عطا کیا، مگر اس کے باوجود ہمیشہ انہوں نے سادگی کو اپنایا۔ لہٰذا ان کے کردار سے ہمیں یہ درس ملا کہ سادگی وہ ایمان کا جز ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اندر کس قدر سادگی تھی، کس قدر نرم دلی تھی۔ کہتے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ آپ زہد، ورع و اتقا و پرہیزگاری کے سراپا نمونہ تھے۔ دنیا اور اس کی آرائشوں سے بالکل لا تعلق تھے۔ سادگی کے ساتھ زندگی گزارنا، سادہ کھانا کھانا، سستا لباس زیب تن کرنا آپ کو بہت پسند تھا۔ حضرت علی ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چوتھے خلیفہ تھے۔ تقوی اور پرہیزگاری کا عالم یہ تھا کہ تقوی اور پرہیزگاری کی وہ ایک بہترین مثال تھے۔ دنیا کی جتنی بھی آرائشیں، دنیا کی جتنی بھی سہولتیں تھیں، ان سے وہ بے تعلق رہا کرتے تھے۔ ہمیشہ سادگی والی زندگی گزارنا، سادہ کھانا کھانا، سادہ لباس پہننا آپ کو بہت پسند تھا۔ ایک روز آپ میلے، اوزار اور چادر میں نکلے اور فرمانے لگے، میں نے دونوں کپڑے اس لیے ایسے پہنے ہیں تاکہ کبر مجھ سے دور رہے۔ ایک روز آپ نے میلے، اوزار اور چادر میں پہنی اور اس کے بعد نکلے اور فرمانے لگے کہ میں نے دونوں کپڑے اس لیے پہنے ہیں تاکہ مجھ سے تکبر وہ دور رہے، اور یہ میری نماز میں اور میرے لیے عمدہ ہے۔ یہ میری نماز میں میرے لیے یہ لباس بہت اچھا ہے، اور مومنین کی سنت بھی ہے کہ مومنین ہمیشہ سادہ لباس زیب تن کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بہترین قسم کا حلوہ لایا گیا تو آپ نے فرمایا، بے شک تو بہترین بو والا، عمدہ رنگ اور خوش ذائقہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حلوے سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا رنگ بھی تو بہت اچھا ہے، تیری خوشبو بھی تو بہت اچھی ہے، تیرا ذائقہ بھی تو بہت اچھا ہے، لیکن میں خود کو اس کام پر آمادہ کرنا ناپسند کرتا ہوں، یعنی تجھے میں تناول فرمانا ناپسند کرتا ہوں جس کے لیے تو تیار نہیں ہے، یعنی جس کام کے لیے تو تیار نہیں ہے اس کے لیے میں اسے کیا کرتا ہوں، ناپسند کرتا ہوں۔ یوں ہی ایک مرتبہ آپ کو اوزار کی حاجت پیش آئی، یعنی کہ آپ کو اوزار کی ضرورت پیش آئی، مگر آپ کے پاس کوئی درہم و دینار نہ تھے جس سے آپ اسے خریدتے۔ بالآخر آپ اپنی تلوار بیچنے کے لیے بازار پہنچ گئے۔ جب اوزار کی ضرورت تھی تو آپ کے پاس کوئی پیسہ، درہم و دینار نہ تھا جس سے آپ اوزار خرید سکتے۔ بالآخر آپ تلوار بیچنے کے لیے بازار پہنچ گئے تو آپ نے کہا، یہ تلوار مجھ سے کون خریدے گا؟ اگر میرے پاس 4 درہم ہوتے جس سے میں اوزار خرید سکتا تو میں اسے فروخت نہ کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگ دستی، فقیری کی زندگی پسند فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنگ دستی اور فقیر کی زندگی پسند فرمائی اور اس سے راضی و خوش رہے، آپ نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی، اور ہمیشہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے تنگ دستی اور فقیری کی زندگی گزارنا پسند فرمائی، اور
راضی اور اسی پر راضی اور خوشی رہے اور دنیا پر جو ہے آخرت کو ترجیح دی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمنین و جنت الکافرین۔ ترجمہ: دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ پھر دوسری آیت کریمہ دوسری جو حدیث کریمہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل۔ دنیا میں تو ایسے ہو جا جیسا کہ تو مسافر یا راستہ طے کرنے والا ہے۔ پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تسمعون ولا تسمعون ان بزادۃ من الایمان ان بزادۃ من الایمان۔ ابو داؤد۔ ترجمہ: غور سے سنو، بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے، بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ تو المختصر یہ تھا ہمارا آج کا سبق کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چوتھے خلیفہ تھے، مگر ہمیشہ تقوی اور پرہیزگاری کی ایک بہترین مثال اور نمونہ تھے، اور ہمیشہ سادگی والی زندگی گزارنا، سادہ کھانا کھانا، سادہ لباس پہننا آپ پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ ایک دن میلہ اوزار یعنی تہبند اور چادر پہن کر جو ہے نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے یہ کپڑے اس لیے پہنے ہیں، اس لیے جو ہے سادہ لباس پہنا ہے تاکہ تکبر مجھ سے دور رہے۔ اور ایک دن بہترین حلوہ خوشبودار لایا گیا، کہا اے حلوے تجھے کھانے کی خواہش تو ہے، مگر میں جس کام کے لیے آمادہ ہوں اس کے لیے تو آمادہ نہیں ہے، یعنی میں تو اس کام کے لیے آمادہ ہوں کہ ہمیشہ عبادت الہی کروں، مگر تو جو ہے اس چیز کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اوزار خریدنے کی ضرورت ہوئی، تو آپ کے پاس کوئی درہم اور دینار نہیں تھے۔ آپ جو ہے تلوار بیچنے کے لیے بازار چلے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس اس کے خریدنے کے لیے کوئی درہم اور دینار ہوتے تو میں اسے جو ہے ہرگز نہیں بیچتا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے احادیث کریمہ جو ہے سبق کے اندر بیان کی گئی کہ اللہ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اور دنیا میں تو ایسے رہو کہ جیسے ایک مسافر جو ہے کچھ ساز و سامان لے کر جو ہے سفر طے کرتا ہے، اسی طرح تو مسافر کی طرح جو ہے اس دنیا کا سفر طے کر۔ اور فرمایا گیا کہ سادگی ایمان کا حصہ ہے اور سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ اب دیکھیے اس کے الفاظ اور معنی۔ پہلا لفظ ہے زہد و ریا۔ تقوی، اس کا معنی ہے تقوی و پرہیزگاری۔ دوسرا لفظ ہے لا تعلق، اس کا معنی ہے تعلق کے بغیر۔ اور تیسرا لفظ ہے زیبتن، زیبتن کا معنی ہے پہننا۔ چوتھا لفظ ہے ذائقہ، اور ذائقہ کا معنی ہے مزہ۔ پانچواں لفظ ہے آمادہ، اور آمادہ کا معنی ہے تیار ہونا۔ اور اس کے بعد چھٹا لفظ ہے فروخت، اور فروخت کا معنی ہے بیچنا۔ یہ تھے اس سبق کے اندر جو ہے جو الفاظ ہیں ان کے معنی۔ اب دیکھیے کوشچن اور آنسر۔ پہلا کوشچن ہے حضرت علی نے اس وقت کیا کہا جب وہ میلہ ازار و چادر میں باہر نکلے؟ تو اس کا آنسر ہے ایک روز آپ میلے ازار اور چادر میں نکلے اور فرمانے لگے میں نے دونوں کپڑے اس لیے ایسے پہنے ہیں تاکہ کبر مجھ سے دور رہے، اور یہ میری نماز میں میرے لیے عمدہ اور مومن کی سنت ہے۔ دوسرا کوشچن ہے جس وقت عمدہ قسم کا حلوہ آپ کو پیش کیا گیا تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا بے شک تو بہترین بو والا، اس کا آنسر ہے بے شک تو بہترین بو والا عمدہ رنگ خوش ذائقہ ہے، لیکن میں خود کو اس کام پر آمادہ کرنا ناپسند کرتا ہوں جس کے لیے تو تیار نہیں۔ کوشچن نمبر 3 ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کیا کہا جب آپ اپنی تلوار لے کر بازار کی طرف نکلے؟ تو اس کا آنسر ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تلوار مجھ سے کون خریدے گا؟ اگر میرے پاس 4 درہم ہوتے جس سے میں ازار خرید سکتا تو میں اسے فروخت نہ کرتا۔ تو یہ تھا کوشچن نمبر 3 کا آنسر۔ کوشچن نمبر 4 ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی زندگی پسند نے کیسی زندگی پسند فرمائی؟
تو اس کا آنسر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنگ دستی، فقیری، فقراء کی زندگی جو ہے پسند فرمائی۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔